الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ کیوں جھوٹ بولوں کہ صبر آ گیا ہے مجھے، تم مجھے یاد آتے ہو اور ہر روز آتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، اور دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں، روٹی ہماری طرف سے، مگر جب وہ شخص بیمار ہوتا تو کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ
ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والے کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ ٹرکش کہاوت ہے، عقل پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی بلکہ یہ ٹھوکروں سے آتی ہے۔ میں نے بہت ہی قریب سے اپنی اوقات دیکھی ہے، صرف چند سانسیں ہیں اور وہ بھی میرے خدا کی امانت ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہوئی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ کو غصہ آئے، خاموشی اختیار کیجیے۔ ایسا کوئی شخص نہیں جسے غصے میں خاموش رہنے کی وجہ سے پچھتاوا ہوا ہو۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ سستی چیونگم اور گھٹیا لوگ شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ صبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے، اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔